الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبی وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين إلى يوم الدين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سار ہوا جہاں جہاں گزر گیا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا درے شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا اور یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر ذی العلیہ کے غیور بہادر نہ ڈر بے باک توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں آج ایک مرتبہ پھر آپ کا علاقہ بستی قاضی کا یہ عظیم الشان دینی ادارہ اور اس دینی ادارے کے زیر اہتمام سیرت النبی کے عنوان سے معنون اس بابرکت بانونک روح پرور کانفرنس میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں
دعائے خلاق عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر بڑا لمبا کیا اور صبح سے تقریباً جس طرح حافظ منیر صاحب کہہ رہے تھے ہم جنگ میں بھی زور کے بعد کٹھے تھے، پر اتفاق سے وہاں ہم دیر سے پہنچے، دونوں ہی دیر سے پہنچے۔ میں بھی جب پہنچا تو نماز عصر کھڑی ہو چکی تھی، پروگرام ختم ہو چکا تھا، اور جب حافظ صاحب پہنچے تب بھی نماز ہو رہی تھی، یعنی ہم دونوں اکٹھے نماز میں پہنچے تو پروگرام کیا ہو چکا تھا؟ ختم۔ کیا ہو چکا تھا؟ ختم۔ لیکن ان دوستوں کی بڑی محبت اور ان کی بڑی شفقت کہ انہوں نے اس پروگرام کو پھر عصر کے بعد پھر چلایا، اور اس پروگرام کو انہوں نے مغرب تک چلایا۔ حافظ صاحب کے کلام ہوئے، انہوں نے کلام پڑھے اور 3 کلام پڑھے، کہا جی میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا پھر ان سے پہلے میرا بیان کرا لیتے، میں نے بھی جانا۔ انہوں نے بھی سفر کرنا ہے، میں نے بھی کرنا ہے، جس علاقے انہوں نے جانا ہے میں نے بھی وہیں جانا ہے۔ اتفاق یہ ہوا یہ مجھ سے پہلے نکلے وہاں سے، انہوں نے کھانا بھی وہاں کھایا، لیکن پہلے میں پہنچ گیا۔ ابھی حافظ صاحب بستی قاضی میں نہیں پہنچے تھے، میں پہنچ گیا تھا الحمدللہ۔ میں مغرب کی میں نے جنگ پڑھی، پھر بھی میں پہنچ گیا۔ تو یہ کیسے پہنچا یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، یہ گاڑی چلانے والا ڈرائیور ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کیا گیا کہ دوستوں کا سجایا ہوا پروگرام خراب نہ ہو اور وہ مایوس نہ ہو، وہ ذہن میں یہ نہ سوچے کہ یار یہ لوگ وقت دیتے پھر آتے نہیں ہیں، محنت نہیں کرتے، ہماری قدر نہیں کرتے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے کیا گیا، اور راستے میں اللہ نے ہم سے 3 کتے بچا لیے۔ 3 کتے ہم سے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قاضی والوں اشارے سمجھ لیا کرو، موقع نہ دیا کرو بندہ کھول کے کوئی واقعہ رکھے، اشارے ہی سمجھ، کتاب کا نام دیکھ کے سمجھ جایا کرو اس میں کیا لکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب پڑھی جائے، اس کو تھوڑا سا سیٹ کریں۔ ہماری حالت خراب ہے، آپ کے ان ہاتھوں میں اب ہماری گفتگو ہے، آپ جس طرح ہاتھ چلائیں گے ہم اس طرح چل پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ پروگرام اپنی اختتامی مراحل میں داخل ہے، اور یہ بھی آپ کی معلومات کے لیے کہ اس کے بعد پھر میں نے ملتان بھی پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ملتان والے بھی انتظار میں، اور خیر ان کے پاس 4 مصر کے قاری ہیں، تو وہ پروگرام ان کا فجر تک چلے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، 2 بجے بیان ہو 3 بجے ہو وہ خیر ہے، لیکن دوستوں کی خواہش تھی کہ بستی قاضی میں تفصیلی بیان ہونا چاہیے۔ میں نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بستی قاضی والوں کو تفصیلی بیان سناؤں گا۔ محرم میں بھی میں آپ کے پاس آیا تو وہ بھی تفصیل سے بات نہیں ہو سکی، چند باتیں درد دل کے طور پہ رکھ کے چلا گیا، گفتگو نہ ہو سکی۔ آج ارادہ ہے گفتگو کریں، اور گفتگو اکیلا نہیں کر سکتا ہوں، گفتگو اس وقت ہوگی جب آپ جاگیں بھی صحیح اور آپ کی توجہ بھی ہو، اور آپ جاگیں اور توجہ سے بیٹھیں۔ مجھے کیسے پتا چلے گا بھائی؟ ایسے نہیں اور زور سے، اتنی کمزور آواز کے ساتھ نہیں، تھوڑا اور زور سے۔ 12 ربیع الاول کا بڑا بابرکت اور مقدس دن ہے، اور یہ بڑی عظیم رات ہے اور بڑا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ کی طرف سے موسلا دھار رحمتوں کی بارش کا نزول ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو اور ابھی آپ نے بڑا خوبصورت منظر اپنی آنکھوں میں قید کیا کہ ایک استاد اپنے 2 شاگردوں کو آخری سبق پڑھا رہا تھا، یہ آپ نے قید کر لیا۔ صرف یہی قید نہیں کیا بلکہ پھر آپ نے دیکھا ان بچوں کو اعزاز کے طور پہ ان کے سر پہ دستار باندھی گئی، انہیں یہ اعزاز دیا گیا، انہیں اس عزت سے نوازا گیا کہ یہ حافظ قرآن ہو گئے، یہ قرآن والے ہو گئے، ان کی پہچان قرآن بن گیا، ان کی عزت کی وجہ قرآن بن گیا، عظمت کی وجہ قرآن بن گیا، شان کی وجہ قرآن بن گیا، مقام کی وجہ قرآن بن گیا، رتبے کی وجہ قرآن بن گیا۔ آج ان کا یہ اکرام، آج ان کی یہ مہمان نوازی، آج ان کی یہ عزت، آج ان کی یہ شان، آج ان کی یہ شوکت اس وجہ سے کہ یہ اپنے استاد کے سامنے 2 زانو بیٹھ کر صبح سے لے کر شام تک اللہ
زمانوں کا نبی ہے، دور کا نبی ہے، وقت کا نبی ہے، حالات کا نبی ہے، آسمان کا نبی ہے، زمین کا نبی ہے، آدم کا نبی ہے، نو کا نبی ہے، یحییٰ کا نبی ہے، دانیال کا نبی ہے، اسحاق کا نبی ہے، یعقوب کا نبی ہے، شیش کا نبی ہے، موسیٰ کا نبی ہے، یونس کا نبی ہے، یوسف کا نبی ہے، یعقوب کا نبی ہے، ابراہیم کا نبی ہے، اسحاق کا نبی ہے، اسماعیل کا نبی ہے۔ یہ تو اس نبی کے لیے اللہ نے قرآن بھیجا تھا، اور اس نبی سے پہلے بھی اللہ نے 7 لاکھ نبیوں کو دنیا میں بھیجا تھا، علیحدہ بھیجا تھا، چن کر بھیجا تھا، انتخاب کر کے بھیجا تھا، اپنے دور میں بھیجا تھا، اپنے وقت میں بھیجا تھا۔ کوئی نبی کسی اور کے نمبر پہ نہیں آ گیا تھا، کوئی نبی کسی اور کی جگہ پہ نہیں آ گیا تھا، کسی نبی نے کسی اور کی جگہ نہیں لے لی تھی۔ انتخاب خدا بندی ہوا تھا، اللہ نے آسمانوں سے انتخاب کر لیا تھا، چن کر علاقوں کے لیے، شہر کے لیے، بستی کے لیے، گاؤں کے لیے، خطے کے لیے، علاقے کے لیے، آبادی کے لیے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، عوام کے لیے، عوام الناس کے لیے، آپ کے لیے، یا ساری کائنات کے لیے اللہ نے چن کے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا۔ ہدایت کا پیغام 1500 سال پہلے سے چلتا چلا آیا، زبان بدل گئی، آدم علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ یوسف علیہ السلام کہہ رہے لا الہ الا اللہ، ہدایت کا پیغام ہے۔ ہر نبی کو دیکھو، ہر رسول کو دیکھو، ہر پیغمبر کو دیکھو، ہر آنے والے کو دیکھو، ہر رابر کو دیکھو، ہر رہنما کو دیکھو، ہر نصیر کو دیکھو، ہر آلہ کو دیکھو، ہر پیغمبر کو دیکھو، ہر آنے والے کو دیکھو، آ کر یہی تو کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے کتاب سے نوازا، صحیفوں سے نوازا، دین سے نوازا، شریعت سے نوازا۔ آدم کو بھی دین دیا، نوح کو بھی دین دیا، یحییٰ کو بھی دین دیا، یعقوب کو بھی دین دیا، اسحاق کو بھی دین دیا، موسیٰ کو بھی دین دیا۔ یار کائنات میں ایسا کیا ہو گیا کہ آدم چلے گئے دین بدل گیا، یحییٰ چلے گئے دین بدل گیا، یعقوب چلے گئے دین بدل گیا، شریعت بدل گئی، انداز بدل گئے، کردار بدل گئی، وضاحت بدل گئی، چال چلن بدل گئی، صورت بدل گئی، سیرت بدل گئی، تصور بدل گیا، نقش بدل گیا، آنے والوں کی بات بدل گئی، آنے والوں کا پیغام بدل گیا، آنے والوں کا کلام بدل گیا، آنے والوں کا عکس بدل گیا، آنے والوں کا نقش بدل گیا۔ لیکن دور نے، زمانے نے، وقت نے، حالات نے ایک ایسا لمحہ بھی ماہ ربیع الاول میں دیکھا تھا جب آمنہ کے لال آئے تھے، عبداللہ کے لخت جگر آئے تھے، ساقی کوثر آئے تھے، شافی بشر آئے تھے، محبوب خدا آئے تھے، خیر الورا آئے تھے، بدر الدجا آئے تھے، شمس الضحیٰ آئے تھے، واللیل کی زلفوں والے آئے تھے، علم نشرح کے سینے والے آئے تھے، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے آئے تھے، حسن کائنات آئے تھے، جلال کائنات تھے، جمال کائنات تھے، رب کائنات تھے، دبدبہ کائنات تھے، عزت کائنات تھے، عظمت کائنات تھے، خوبی کائنات تھے، اوصاف کائنات تھے، کمالات کائنات تھے، شفیع المذنبین تھے، رات العاشقین تھے، امام المرسلین تھے، امام المتقین تھے۔ اور بابا یہی تو تھے جو ابو بکر کے پیغمبر تھے، عمر کے پیغمبر تھے، عثمان کے پیغمبر تھے، علی کے پیغمبر تھے، فاطمہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے بابا تھے، جناب حسنین کریمین کے نانا تھے، ہاتھی کل تھے، رحمت کے بیکر تھے، رحمت کے مجسم تھے، مطلوب کائنات تھے، مقصود کائنات تھے، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ربیع الاول کے مہینے میں آئے تو جوڑا آئے، بار بن کے آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تکبیر، رسالت زندہ باد، مصطفیٰ، زندہ باد، مصطفیٰ، زندہ باد، مصطفیٰ۔ زندہ باد۔ ربیع الاول میں آئے تو بہار بن کے آ گئے۔ سبحان اللہ، ربیع الاول میں آئے تو بہار لے کے آ گئے۔ ربیع الاول میں آئے
نوح کے جو نبی بنے وہ آ گئے، یحییٰ کے جو نبی بنے وہ آ گئے. کون آ گئے؟ وہ آ گئے جن کے لیے پیغمبر کہتے تھے اللہ نبی نہ ہوتے تو امت محمدیہ ہوتے. وہ آ گئے، عظمت والے نبی آ گئے، شان والے نبی آ گئے، مقام والے نبی آ گئے، رتبے والے نبی آ گئے، خوبیوں والے نبی آ گئے، اوصاف والے نبی آ گئے. بھائی دین اللہ نے سب کو دیا، شریعت اللہ نے سب کو دی. نبی جاتے رہے، دین بدلتا چلا گیا. نبی جاتے رہے، پیغام بدلتا چلا گیا. نبی جاتے رہے، اعلان بدلتا چلا گیا. نبی جاتے رہے، قاعدہ قانون بدلتا چلا گیا. لیکن یہ کون ہے جو سب کے بعد آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو آخر میں آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو سب کے بعد آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے اور جن کا نمبر آخری ہے؟ یہ کون ہے جو کتاب لے کے آ رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو کلام لے کے آ رہے ہیں؟ یوں ہی نہیں کہ کلام لے کے آ رہے ہیں، بلکہ باقی نبی کلام لے کے آ رہے ہیں. یا منا کلام اللہ لے کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ. کلام اللہ لے کے آ رہے ہیں. باقیوں کو اللہ نے کلام دیا، محمد الرسول اللہ کو کلام اللہ دیا. کہنے والا کہے گا مولوی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا باقی تھے جو نبی، یہ تو نبیوں کے نبی تھے. باقی تھے جو پیغمبر، یہ تو پیغمبروں کے پیغمبر تھے. باقی تھے جو رسول، یہ رسولوں کے رسول تھے. باقی تھے عمر میں بڑے، باقیوں کا دور تھا بڑا. یہ تھے چھوٹے، رب نے سب کا بڑا بنا دیا. نہیں بنا دیا بھائی، بنا دیا نہیں بنا. آخر میں آ گئے، ربیع الاول میں آ گئے. بعض کہتے ہیں 10 کو آ گئے، بعض کہتے ہیں 7 کو آ گئے، بعض کہتے ہیں 11 کو آ گئے، بعض کہتے ہیں 12 کو آ گئے. میں نے کہا اس بات پہ میں لڑتا نہیں، جھگڑتا نہیں. میرے لیے اتنا کافی ہے کہ ماننے والا کہتا ہے آ گئے. سبحان اللہ. ماننے والا کیا کہتا ہے؟ میں جملہ کہتا ہوں دل پہ لکھنا. حضور آ گئے. کیسے آئے؟ آپ کی ولادت ہوئی، آپ اپنی اماں جان کے بطن اطہر میں 9 ماہ رہے. سبحان اللہ. کتنے ماہ رہے؟ کتنے ماہ رہے؟ آئے اسی ترتیب سے جس طرح تو آتا ہے، جس طرح ہر کوئی آیا ہے، جس طرح باقیوں نے آنا ہے. ترتیب وہی ہے، انداز مختلف ہے. ترتیب وہی ہے. آقا کے بھی اماں ہیں، آقا کے بھی ابا ہیں، آقا کے بھی دادا ہیں، آقا کا بھی خاندان ہے، آقا نے بھی شادیاں کی ہیں، آقا کی بھی اولاد ہے. ترتیب اس طرح جس طرح تیری، ترتیب اسی طرح جس طرح میری. لیکن اس ترتیب میں اگر میں کہوں نا فرق ہے تو یہ بھی توہین ہوگی. قاضی والوں میرا جملہ نہیں سمجھو. سبحان اللہ. میں اس ترتیب میں بھی یوں نہیں کہہ سکتا فرق ہے، بلکہ فرق کا لفظ کہہ کے بھی میں اپنے محبوب کی توہین کر سکتا نہیں. اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا آسمان زمین کا فرق ہے. یہ بھی کم بات ہے. اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں اور آج میں فرق کیا ہے. یارو اس فرق کا لفظ ہٹا دو. محبوب ہر لحاظ سے اتنے اعلیٰ ہیں کہ جو ذات رب کے بعد ہے اسی ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ اور میں دنیا میں آئے نا، بڑی عجیب ترتیب نہیں ہے. شادی ہوئی، اس شادی نکاح کے نتیجے میں اولاد آ رہی ہے، اس کی ترتیب ہے 9 ماہ. پھر اس میں تکلیفات ہیں، آنے میں تکلیف ہے، دنیا میں وقت ہے، پھر اس میں تکلیف ہے. کبھی بخار ہے، کبھی نزلہ ہے، کبھی کھانسی ہے. جب وجود سے باہر آ گئے، اماں کے وجود سے باہر دنیا میں آئے، رونے لگ گئے. دنیا میں آئے تو ڈاکٹر نے کہا اسے یہ تکلیف ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تیرے وجود سے بدبو آ رہی ہے، تجھے نہلایا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. اور پلٹ کر دیکھ آمنہ کا لال آیا کیسے. آمنہ کا لال کیسے آیا ہے، کائنات کا سردار کیسے آیا ہے. ترتیب بڑی عجیب ہے. اماں کہتی ہیں میرے پیٹ میں ہیں، مجھے خواب آتے ہیں. میرے وجود میں مجھے خواب آتے ہیں، میں چلتی ہوں، میرے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر ریشم بن جاتے ہیں. اماں کہتی ہیں بکریاں چلاتی ہوں، بکریاں میرے پیچھے چلتی ہیں، میں ضد کرتی ہوں کہ یہ آگے چلیں، میں ان کے پیچھے چلوں، پر بکری
سے ہمیشہ پیچھے چلتی ہے اور میرے آگے نہیں جاتی، مجھے آگے چلواتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، اور صرف بکریاں میرا احترام نہیں کرتی بلکہ کائنات کی ہر چیز میری عزت کرتی ہے، میرا احترام کرتی ہے، اور میں کنویں پہ پانی لینے کے لیے ڈول پانی کے حوالے کرتی ہوں، پانی خود ڈول کو لے کر میرے پاس آ جاتے ہیں، اور مجھے جھکنے نہیں دیتا، زور نہیں لگانے دیتا۔ باقیوں کا معاملہ مختلف ہے، کئی علاقے میں شور مچ جاتے، کہنے والا کہتے ہیں آمنہ کو سمجھاؤ یہ خوشبوئیں لگاتی ہے، عرب کا رواج ہے، بیوہ عورت خوشبوئیں نہیں لگاتی، باپ آتا ہے، دادا آتا ہے، عبد المطلب آتے آ کر سمجھاتے، اماں جواب میں کہتی ہے ابا خوشبو نہیں لگاتی، اور جب سے یہ بچہ میرے پیٹ میں آئے آمنہ بات کرتی ہے، لفظوں سے خوشبو نکلتی ہے، سبحان اللہ، خوشبو نکلتی ہے، موتی نکلتے ہیں۔ مشک و کافور کی بھی کیا اوقات ہے، دنیاوی خوشبو کی بھی کیا اوقات ہے، جو خوشبو میرے اور آپ کے پیارے محبوب کی اماں کی زبان سے نکلتی ہے۔ اتنی عزت، اتنی عظمت، اتنا بڑا مقام، اللہ بات وہی کرے گا نا جو باقیوں نے کی ہے، بات تو وہی ہوگی نا، اس کے لیے کوئی رعایت تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے نا نا، بلکہ یوں کہا جائے گا باقیوں کے لیے رعایت تھی، اس کے لیے کوئی رعایت نہیں، یہ ڈٹنے کے لیے آیا ہے، یہ انقلاب برپا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا کے کونے کونے تک اسلام پہنچانے آیا ہے، یہ دنیا کے چپے چپے پہ دین نافذ کرنے آیا ہے، اس نے میرے پیغام کو طول و عرض تک پہنچانا ہے، اس نے میرے پیغام کو مشرق مغرب تک پہنچانا ہے، اس نے میرے پیغام کو شمال جنوب تک پہنچانا ہے، اس نے میرے پیغام کو عرب و عجم تک پہنچانا ہے، اس نے میرے پیغام کو دنیا بھر پہنچانا ہے، اس نے میرے پیغام کو آسمان سے لے کے زمین تک، یہ جتنا خلا اس میں میرا پیغام پہنچ رہا ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، عرب سے لے کے عجم تک، ہر خطے پہ میرا پیغام پہنچانا ہے، ہر خطے پہ میری آواز لگنی ہے، ہر خطے تک دین پہنچ رہا ہے، ہر خطے تک شریعت پہنچ رہی ہے، ہر خطے تک پیغام پہنچ رہا ہے۔ میں نے کہا اللہ یہ تو آخر میں ہے، اور 40 سال آپ نے حکم دیا ہے، بولنا نہیں ہے، اعلان نہیں کرنا، کلمہ نہیں پڑھنا، دعوت نہیں دینی، اللہ 40 سال اسے چپ کیوں رکھا؟ 40 سال اسے چپ کیوں رکھا؟ اللہ فرماتے ہیں میری حکمتیں میں ہی جانتا ہوں، میں کسی کو بتانے کا پابندی نہیں، میں نے رکھا ہے نا چپ، میں ہی بلواؤں گا، اور ایسا بلواؤں گا کہ اس کا بول پھر مکہ تک محدود نہیں رہے گا، ایسا بلواؤں گا اس کے لفظ مدینہ تک محدود نہیں رہیں گے، ایسا بلواؤں گا اس کی بات صرف عجم عرب تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ 4 دنگ کے عالم میں اس کا پیغام کلمہ کلام پہنچے گا اور میں پہنچاؤں گا۔ 40 سال حضور نے اعلان نہیں کیا، 40 سال کے بعد اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا، محبوب فران کی چوٹی پہ آ گئے، آپ نے مکے کے تمام کافروں کو جمع کیا، میرے جملے پہ غور کرنا، آمنہ کے لال نے تمام کافروں کو جمع کیا، آپ فران کی چوٹی پہ تشریف فرما ہوئے، آپ نے اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ، تھوڑا آہستہ بولو، آہستہ بولو، اور آہستہ بولو، سن لے گا پریشان ہو جائے، کہہ دو الا اللہ، ابھی بھی آواز نہیں ہے، حضور نے جمع کیا اور ان کو پیغام دے دیا، اور جنہیں حضور نے پیغام دیا یہ کون تھے؟ صحابہ، کافر، بھائی حضور فرحان کی چوٹی پہ کھڑے، ابھی پہلا دن ہے، صحابہ کہاں سے آگئے؟ صحابہ کہاں سے؟ صحابہ آپ لوگوں نے، ہم نے صحابہ آپ کو اتنی کروا دی، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا، جہاں دل کرے صحابہ آگے، جہاں دل کرے۔ وہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے نا، تو احد کا واقعہ سنا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ایسے ایک صحابی تھے، وہ کافروں کے درمیان پھنس گئے، پیچھے سے صحابہ آ گئے، انہوں نے اشارہ کیا، سارا مجمع پیچھے دیکھنے لگا، اس میں مار کر پیچھے کہہ رہے تھے کہ آپ آگے میں صحابہ آ گئے۔
آپ داخلے میں صحابہ آگئے اسا کے شاید اتھائی تھا نہیں اتھائی تھا وہ کہنے والے نے کہا تھا نا ہم اتنی صحابہ کریں گے. میں نے جامعہ حضریہ خیرپور میرس میں 2019 پیغام امام اہل سنت کانفرنس میں ایک جملہ کہا تھا. حضرت لدھیانوی صاحب اسٹیج کی زینت تھے. میں نے کہا تھا ہم اتنی صحابہ کریں گے صحابہ کا دشمن رات کو خواب دیکھے گا ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جائے گا اور ادھر ادھر دیکھے گا کہاں ہے صحابہ ادھر ہے صحابہ. اور اللہ کی قسم ایسا ہوا ہے ایسا صحابہ کے دشمن کو ایک وقت ایسا بھی آیا اس کو نیند کی گولیاں کھا کے سونے کی عادت لگ گئی. اس کے کانوں میں یہ آواز گونجنے لگی صحابہ. کسی نے کہا مولوی صاحب یہ کیا ہے؟ میں نے کہا اسی کو تو آمنہ کے لال کا انقلاب کہتے ہیں. اب بتاؤ نا حضور نے جن لوگوں کو جمع کیا پہلے دن اپنا پیغام سنانے کے لیے یہ بے ایمان کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ یہ عجیب بات نہیں ہے. ساری کائنات کا سردار انبیاء کا سردار رب کے بعد جس کا مقام ہے کائنات جس کی مرون منت جس کی وجہ سے دنیا کو آغاز ملا دنیا کے وجود ملا جس کی وجہ سے آدم عیسیٰ موسیٰ نوح انبیاء تشریف لائے وہ کافروں سے پوچھتا ہے میں نے تمہارے درمیان 40 سال گزارے بتاؤ میں کیسا ہوں؟ سبحان اللہ. بستی قاضی والوں میرے جملے کو تولتے میں نے بڑا وزنی اور بہت بڑا جملہ کہہ دیا. آقا کافروں کو جمع کیے ہوئے اور جمع کر کے کافروں سے کہتے میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے میرا بچپن تمہارے درمیان میرا لڑکپن تمہارے درمیان میری جوانی تمہارے درمیان میرا شباب تمہارے درمیان الخاص میری زندگی کے 40 سالہ وقت تمہارے درمیان گزرا. کافروں بتاؤ 40 سال میں تم نے مجھ میں کوئی عیب دیکھو تو بتاؤ. اس وقت مکے کے سارے کافر کہنے لگے آپ سچے ہو آپ امین ہو آپ امانت دار ہو آپ دیانت دار ہو آپ جیسا اخلاق کسی کا نہیں آپ جیسا کردار کسی کا نہیں. الغرض ہماری آنکھ نے نہ آپ جیسا دیکھا نہ ہمارے کانوں نے آپ جیسا سنا نہ ہمارے دماغ میں آج سے پہلے آپ جیسے کو کبھی تصور آیا. آپ ایک ہی ہو آپ آخری ہو آپ کے بعد کوئی نہیں. کون کہہ رہے تھے؟ کافر. کون کہہ رہے تھے؟ کافر. حضور نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے میں کہہ دوں گا مان لو گے حملہ کرے گا مان لو گے. سارے کیا کہنے لگے؟ سچ ہے. آپ کہہ رہے ہو تو مان لیں گے. حضور نے پھر کہا پڑھو نہ قولوا لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. جب میرے محبوب نے یہ جملہ کہا نا تو اس مجمع میں پہلا پتھر آیا. اللہ. میرے محبوب کی طرف پتھر پھینکا گیا اور وہ بدبخت کوئی اور نہیں تھا میرے محبوب کا رشتہ دار تھا. پتھر مار کے کہتے تبلک یا محمد ولیازا جماعتینا تو نے سوچ کیسے لیا اور تیرے لیے ہم اپنے آبا و اجداد کو چھوڑ دیں گے. آقا نے اعلان کر دیا. آقا مایوس ہو گئے ان کے سامنے کہہ دیا یہ تو پہلا دن تھا. آج بستی قاضی کے جوانوں بچوں بوڑھا بزرگوں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اور جب آقا اعلان کر کے واپس گھر لوٹے تھے خدیجہ نے دیکھا تھا گھر والوں نے دیکھا تھا آقا مایوس تھے ابھی گھر بیٹھے تھے دروازے پہ دستک ہوئی. آقا نے دروازہ کھولا اور دروازے پہ کوئی اور نہیں تھا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر کھڑا تھا. سبحان اللہ. دروازے پہ کھڑا تھا اور دروازہ کھولتے ہی کہتا ہے دوست کیا کہہ دیا ہے دوست کیا کہہ دیا ہے. مکے میں قرآن بچا ہوا ہے لوگ پاگل ہو گئے. کہتے محمد نے بڑی عجیب بات کہہ دی ہے بڑے عجیب جملے کہہ دیے لوگ ناراض ہیں کیا کہہ دیا ایسا آپ نے. حضور نے فرمایا عبداللہ میں نے کوئی بڑی بات نہیں کی وہی بات کی جس بات کرنے کے لیے میں آیا. میں نے وہی بات کی جو میرا ذمہ تھا جو میری ذمہ داری تھی. میں نے رب کے حکم سے یہ بات کہہ دی ہے ابو بکر اگر میرے دروازے پہ آیا تو سن میں اللہ کا آخری نبی ہوں. مجھے اللہ نے کائنات میں آخری پیغمبر بنا کے بھیجا. تو بتا مان
تھا. سبحان اللہ. اس مرد کلندر نے اس میرے محبوب کے پہلے یار نے یوں نہیں کہا تھا اشارہ کرو چاند ٹوٹے گا تو مانوں گا, اشارہ کرو یہ درخت سلام کرے جھکے گا تو مانوں گا, ہاتھ سے پانی کے چشمے نکالو آپ کو نبی مانوں گا. اس نے اس وقت کہہ دیا تھا اچھا اگر آپ نے یوں کہا ہے پریشان کیوں ہوتے ہیں, ابو بکر مانتا ہے آپ کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ابو بکر مانتا ہے آپ کو, ابو بکر جانتا ہے آپ کو, بچپن سے لے کے آج تک اور یہی ابو بکر ہی تو آپ کو مانتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, پہچانتا بھی ہے. انہیں کیا پتا آپ کون ہیں, انہیں کیا پتا یہ پاگل ہیں, سبحان یہ اللہ. جاہل ہیں, یہ کافر ہیں, انہیں کیا پتا. یہ کون سا دن تھا, اور پہلے دن پہلا آ گیا تھا. سبحان اللہ. تکبیر اللہ اکبر. رسالت زندہ باد. صدیق اکبر زندہ باد. صدیق اکبر زندہ باد. پہلے دن پہلا آ گیا تھا, پہلا کلمہ پڑھنے آ گیا تھا, پہلے ایمان لانے آ گیا تھا, پہلے اسلام لانے آ گیا تھا, پہلے تصدیق کرنے آ گیا تھا, پہلے محبت بانٹنے آ گیا تھا, پہلے درد بانٹنے آ گیا تھا, پہلے پیار بانٹنے آ گیا تھا. وہ پہلا تھا جو اپنی زبان سے اعلان کر رہا تھا, یہ پہلا تھا جو اقرار کر رہا تھا, یہ پہلا تھا جو محبت میں کھڑا تھا, یہ پہلا تھا جو پیار میں کھڑا تھا, یہ پہلا تھا جو عشق میں کھڑا تھا, یہ پہلا تھا جو وفا میں کھڑا تھا, یہی پہلا تھا جو کہہ رہا تھا آپ قدم اٹھائیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ چلیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ بولیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ پڑھیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ اعلان کریں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ دعوت دیں میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ تبلیغ کریں میں آپ کے ساتھ ہوں. الغرض کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آئے گا اور جس میں میں آپ کے ساتھ نظر نہیں آؤں گا. عرش کے خدا نے یہ منظر دیکھ کے اعلان کر دیا تھا فرشتوں گوار ہو میں نے ابو بکر کو محمد کی محبت کے لیے لے کے دیا ہے, آپ جدھر میرے محبت جائیں گے ادھر ابو بکر جائے گا. ادھر ابو بکر. ہجرت کا وقت آ گیا, حضرت علی کو حضور نے اپنا بستر دے دیا, تکیہ دیا, چادر دی, بستر دیا, اور مکے کے کافروں کی امانتیں دی. کس کو, کس کو, مولا علی کو. کس کو, علی کو دے دی. حضور روانہ ہو گئے اور یہ کہہ گئے علی صبح اٹھنا یہ فلاں کے حوالے کر دو, ہم جا رہے ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا میں کہاں جا رہا ہوں, یہ بھی نہیں کہا کب آؤں گا, یہ بھی نہیں کہا کتنے دن لگیں گے, یہ بھی نہیں کہا کتنا وقت لگے گا, کچھ نہیں کہا. حضور روانہ ہو گئے. حضور کے گھر کے باہر کون کھڑے تھے, کافر کھڑے تھے, ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے, قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے تھے. یہ بات علی کو پتہ تھی نہیں تھی. پھر علی سو گئے, پھر علی کو نیند آ گئی. کسی پوچھنے والے نے علی کا ایمان چیک کرنے کے لیے پوچھ لیا, علی سو گئے تھے, ڈر نہیں لگا تھا, خوف نہیں آیا تھا, مکے کے کافر کھڑے تھے, اگر یہ اندر آئیں کپڑا ہٹائے بغیر حملہ کر دیں پھر کیا ہوگا. علی نے مسکرا کے جواب میں کہا تھا بے ایمانا تو نے محبوب کو یہاں سے جاتے تو دیکھا, محبوب کی بات نہیں سنی. حضور فرما رہے تھے علی صبح اٹھنا. حضور کیا فرما رہے تھے, علی صبح اٹھنا. اب بتا کون مارے گا مجھے, بھائی محمد کی زبان پہ خدا نہیں بولتا. آمنہ کے لال کی زبان ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, یہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے. ان کی زبان پہ خدا نہیں بولتا, یہ چلتے اپنی مرضی سے نہیں, اشارہ اپنی مرضی کا نہیں, بلاتے اپنی مرضی سے نہیں, بٹھاتے اپنی مرضی سے نہیں, بیٹھتے اپنی مرضی سے نہیں, اٹھتے اپنی, یہ کوئی کام اور جب اپنی مرضی سے کرتے ہی نہیں ہے پھر آقا کہہ گئے یعنی رب نے کہہ دیا علی صبح اٹھنا. علی نے کہا مجھے اس رات یقین تھا آج کچھ بھی ہو سکتا ہے, علی کو موت آ ہی نہیں سکتی. میں نے کہا یہ ایمان میرے علی کا ہے. اور اللہ کی قسم 1500 سال کے بعد
یہی ایمان علی کے ماننے والوں کا ہے. سبحان اللہ بے شک خدا نہ مارے تو موت آ سکتی نہیں دور سے نہیں دور سے. نہیں ایک مرد کلندر جاتے جاتے دنیا سے کہہ گیا تھا موت کا وقت مقرر ہے. بے شک اپنے وقت سے پہلے نہیں آتی, اپنے وقت سے پہلے آ نہیں سکتی. اس کا وقت مقرر ہے, اور جب اس کا وقت مقرر ہے وہ ایک قدم کے بعد اگلا قدم اٹھانے نہیں دے گی, اگلا قدم نہیں اٹھانے دے گی. یہ موت کا, اور اس پر جس کا ایمان ہے وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا, دنیا کی کسی طاقت سے, جس طرح میرا علی نہیں ڈرتا. میرا علی, میرا علی بھائی, آپ کا علی ڈرتا ہے؟ اگر ڈرتا ہوتا تو شیر خدا کیسے ہوتا؟ خدا کا شہر ہے, خدا کے شہر سے بات ہی آ گئی. حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے, آپ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. ایک ملک سے ایک بےمان آیا حضرت عمر کو قتل کرنے کے ارادے سے. اس نے مدینے میں آ کے پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ بتانے والوں نے بتایا جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. یہ چلا گیا, اس نے دیکھا حضرت عمر بکریاں چرا رہے ہیں. اس نے سوچا جب تھکیں گے اس درخت کے نیچے آ کے آرام کریں گے. وہ پہلے سے درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. عمر سوئے گا, میں اتروں گا اور عمر پہ وار کروں گا. قصہ ختم ہو جائے گا. یہ اوپر چڑھ گیا, معمول کے مطابق جس طرح اس نے سوچا تھا ایسے ہوا. حضرت عمر آئے, پتھر اٹھایا, سر کے نیچے رکھا, سو گئے. امیر المومنین نے پتھر اٹھایا, سر کے نیچے رکھا, اور آج بھی لوگ ہیں امیر المومنین ہے نا, ان کی زندگی میں پر عمر نہیں ہے. عمر ہر بندے کو ملتا نہیں ہے, عمر ہر ایک کے نصیب میں آتا نہیں ہے. عمر اللہ اسے دیتے ہیں جس کی عمر سے اللہ کو پیار ہو, اسے اللہ ایمان میں عمر دے دیتے. کیا دے دیتے, کیا دے دیتے؟ حضرت عمر آرام فرما رہے, جنگل کے اندر سے ایک درندہ نکلا جسے شیر کہتے ہیں. وہ آیا, حضرت عمر کے طواف کرنے لگے. کیا کرنے لگے, کیا کرنے لگے؟ حضرت عمر کے طواف کرنے لگا. گھومتا رہا, گھومتا رہا, عمر سوتا رہا, شیر پارا دیتا رہا, عمر سوتا رہا. میں یوں بھی نہیں کہہ سکتا شیر کی حفاظت شیر کر رہا تھا. اس شیر کی, میرے اس شیر کے سامنے اوقات ہی کیا ہے, پر پھر بھی اللہ نے شیر کو کہا میرے عمر کی حفاظت کرنی ہے, عمر کا پہرا دینا ہے تو تیری عمر میں برکت ہو جائے گی. وہ شیر آیا, چکر کاٹنے لگا, طواف کرنے لگا, ارد گرد گھومنے لگا. اب یہ جو اوپر بےمان بیٹھا تھا یہ اور ڈر گیا, اور عمر سے تو پھر بھی شاید بچ جاؤں, اس سے مجھے بچائے گا, اس شیر سے مجھے حضرت عمر کی آنکھ کھلی, جاگے, شیر واپس چلا گیا. بےمان نیچے آ گیا, ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عمر آیا تو قتل کرنے کے ارادے سے تھا, اب ارادہ بدل گیا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, جواب پوچھنا چاہتا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں پوچھ. کیا پوچھتا ہے؟ عمر یہ بتا کیا آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ میں اسٹیج والوں کی طرف مخاطب ہوں, اگر انہوں نے مجھے اس لفظ پہ داد دے دی تو میں سمجھوں گا میرا آنے کا سارا سفر اس کی تھکاوٹ وصول ہو گئی. اور داد کا مطلب ہے آپ نے مجھے جواب دینا ہے, اس کا اور کوئی مطلب ہے نہیں. پریشان بھی نہیں ہونا, گھبرانا بھی. کہتے ہیں مولوی صاحب ہون تک گھبرا منڈے ایسا, لیکن کوئی لڑی ہون تک گھبرا منڈے, حق بھی بنتا ہے. تو سن تو گھر بیٹھے ہوئے نا, مولوی کہنے تو پوچھو آدھے نا مولوی مزے ہونے 350 لیٹر جلے پیٹرول مولوی پویں دے, جولی چاہتے دعا کریں دے. توجہ ہے بھائی, توجہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ کی جنگل کے شیر, توجہ کرنا یار, توجہ کرنا, کہ آپ کی جنگل کے شیر, میرے عمر نے اسے جواب میں کہا تو جنگل کے شیر کی بات کرتا ہے, میں عمر کے ساتھ مدینے چل, اپنی آنکھ سے دیکھ, صرف جنگل کے شیر نہیں, اللہ کا شیر علی بھی عمر کی مانتا ہے. اللہ کا شیر بھی مانتا ہے. کس کی؟ علی بستر پر ہے, یہ علی کا ایمان ہے. حضور روانہ ہو گئے, کافر اندر آ گئے, 2 کافر کمرے میں داخل ہوئے. علی کو اٹھایا, ابو جہل نے اٹھا کے پوچھتا ہے نبی کہاں چلے گئے؟ علی ادھر تو نبی تھے, کہاں گئے؟ علی کہتے ہیں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ جدھر جانا تھا. کدھر جانا تھا؟ جدھر چلے گئے. وہ بھئی یہاں تو نبی تھے, کہاں گئے؟ وہ تو چلے گئے. کہاں چلے گئے؟
جدھر جانا تھا. کدھر جانا تھا؟ جدھر 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 چلے گئے. وہ تو گئے. ابھی یہ کافر نا اس وقت کا کافر تھا اور نسلی کافر تھا. آج کی طرح ڈبے والا کافر نہیں تھا، نسلی کافر تھا. اور وہ کافر اس وقت اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھ کے مسکراتا ہے. جو ساتھ اس کے تھا نا اس کا خادم، اس نے اپنے سردار کو کھینچ کے تھپڑ مارا. یعنی ابو جہل کو اس کے ساتھ اس کے رہنے والے منشی نے اس نے کہا کیوں مارا تھپڑ؟ اس نے کہا تو بتا بےمان ہے، ساری رات سا گپار کھڑا کی تھی، آدھا میں اندر نبی ہے، اندر بڑے ہیں تالی ہے. سبحان اللہ. دیکھو حیا نہیں آتی. کافر تھی تے کون مرے نے. تو آدھا میں اندر نبی اندر نبی ہے، اے تالی ہے. وہ آدھے میں کھلا کیوں ہے؟ اے پوچھ میں کھلتا کیوں کھڑا ہوں؟ وہ بات پہ ہی چاٹ مالی. وہاں کہ بہیمان حالی میں پوچھا دسیدہ کیوں نہیں بھی بھوک کیوں کھلتا کھڑا؟ وہ جواب دیتا وہاں کہ میں کو پتہ لگ کہ نبی کتا ہوں سی. سبحان اللہ. ابو جہل کیا دے میں کو نبی یہ بات بھئی چاٹ ماری. ہون بھی دسے سے تو یا میں پوچھا مجھے دسے نہ ہاتھ کی تکا برا کر. علی کیا اکسی انہیں دیا پتہ پڑھ دی نہیں. وہ انہیں دیا پتہ پڑھ دی بھی نہیں. علی کیا اکسی وہاں کی علی دبا دے چاکسی پہلے تو باہر تا جو بڑا بہیمان ہے. ساری رات سے تلوار جاتے کھڑے رہ گئے. آدھے اندر نبی ہے کدے گئے ہائی تا دسا کتھا ہے. میں کہ اللہ نے علی دی ڈپٹی لئی. علی سنپو کافر سمجھتی نبی ہے، نبی اکسی علی ہے. اور میں قیامت تک بھی اگر کافرہ کوئی ادغال دا پتہ لگ دے ماں کہ ہون دساؤ نبی ہے یا علی ہے تو میں خدا کو خدا نہ. آج بھی کافر آدھے نبی ہے. آج بھی کافر کیا آدھے؟ کچھ کافر آدھے نانا علی ہے. وہ جڑے ہن تھپڑ مارنا لے وہ تا دے علی ہے. جڑا ہی کھاون والا وہ کیا دے؟ وہ کیا دے؟ نبی ہے. یہ آنکھیں میں کو پتہ لگے کتا ہوں سی نبی اتھائی ہوں سی جتھا ابو بکر ہوں سی. مجھے پتہ چل گیا نبی کہاں ہوں گے. بھائی نبی بھائی ہوں گے جہاں ابو بکر ہوں گے. اللہ کے نبی ابو بکر کے دروازے پہ پہنچے. دستک دی ابو بکر کو ساتھ لیا. آقا نے صرف اتنا کہا ابو بکر چل رہا ہے. یار محبت میں کہتے ہیں آقا فدا کا بھی بومی یا رسول اللہ. میں نے کہا جو نہیں پوچھتا کہاں جانا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نہیں پوچھتا کتنے دن لگیں گے اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نہیں پوچھتا واپسی کب ہوگی اسے ابو بکر کہتے ہیں. جو نہیں پوچھتا خطرہ تو نہیں ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. اسے سب پتہ ہے بہت کچھ ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، پر اس کو جان سے زیادہ محمد کے ساتھ کی پرواہ ہے. یہ ساتھ ہو گیا. سفر شروع ہو گیا. غار میں پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ غار میں پہنچ گئے. آپ کہو گے سیرت النبی کا جلسہ ہے، عظمت قرآن کی محفل ہے، مولوی کہاں چلا گیا؟ کہو گے نا. تو میں جواب میں کہوں گا قرآن کی الف لام میم کی الف کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کا سہارا لینا پڑے گا. قرآن لفظ قرآن کی کاف کا ذکر کرنے کے لیے صحابہ کا سہارا. صحابہ کا سہارا. آپ کی مسجد کی ممبر سے اٹھنے والی وہ آواز جو اللہ اکبر کی ترانے اور اس کی صدائیں یعنی اذان کی صورت میں آتی ہے، اس اذان کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا. نماز کو تلاش کرنے کے لیے صحابہ کے دروازے پہ جانا پڑے گا. بغیر در صحابہ پہ جائے دین اور اسلام اور محمد الرسول اللہ کی پاک زندگی آپ کو اور مجھے مل سکتی؟ مل سکتی؟ نہیں مل سکتی. یہ غار میں پہنچ گئے. غار آ گئی. ایسی عظیم غار، ایسی عظمت والی غار جس غار میں یار ہے اور یار ہے. اس غار میں یار ہے اور یار ہے اور
بلکہ ایک یار ہے اور ایک وفادار ہے. ہے یا نہیں ہے؟ منظر بڑا عجیب ہے. گود ابو بکر کی ہے, چہرہ محمد عربی کا ہے. میں نے کہا بستی قاضی میں پڑھنے والا بچہ قرآن مجید کو کھولتا ہوگا نا تو بستی قاضی میں بیٹھ کے پڑھتا ہوگا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. بستی قاضی کا بچہ, جس بچے کی آج دستار بندی ہوئی ہے, قرآن کھولتا ہوگا نا تو قرآن کو پڑھتا ہوگا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. قرآن کھولتا ہوگا, قرآن کو پڑھتا ہوگا, قرآن کھول کے پڑھتا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم. قرآن کھولتا ہوگا, قرآن کو پڑھتا ہوگا ما زاغ البصر وما طغى. قرآن کھولتا ہوگا, قرآن کو پڑھتا ہوگا لا تحرک به لسانک لتعجل به. قرآن کھول کے یہ پڑھتا ہوگا. میں نے کہا پلٹ کر 1500 سال پہلے میرے ساتھ غار میں آ جا, میں تجھے دکھانا چاہتا ہوں محبوب کا سر ہے, ابو بکر کی گود ہے, اور جب ابو بکر کا دل کر رہے میں بھی آج اللہ کا قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کی آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کی سورت پڑھنا چاہتا ہوں, قرآن کے لفظ پڑھنا چاہتا ہوں. کتنا عظیم اور کتنا عظیم منظر ہوگا. گود میں قرآن ہوگا, ابو بکر کی گود ریل بنی ہوگی, اس پر سویا قرآن ہوگا, اور یہ چہرہ دیکھ کے کہہ رہا ہوگا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. میں نے کہا دنیا کے لوگوں, کسی نے قرآن بستی قاضی میں پڑھا, کسی نے قرآن خیر المدارس میں پڑھا, کسی نے قرآن دارالعلوم میں پڑھا, کسی نے قرآن عرب میں پڑھا, کسی نے قرآن مدینہ میں پڑھا, کسی نے قرآن مکہ میں پڑھا. ادھر اور جس طرح قرآن وہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے پڑھا, کائنات میں پڑھائی کسی نے نہیں. ایسا قرآن کائنات میں پڑھائی کسی نے. اور یہ اعزاز دو کو ملا, ایک کو ابو بکر کہتے ہیں, ایک کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں, ایک کو باپ کہتے ہیں, ایک کو بیٹی کہتے ہیں, ایک کو صحابہ کا امام کہتے ہیں, ایک کو پیغمبر کی زوجہ کہتے ہیں, ایک کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں, ایک کو عائشہ کہتے ہیں. ابو بکر کا انتخاب بھی خدا نے کیا, عائشہ کا انتخاب بھی خدا نے کیا. ان دونوں کا دفاع حق نواز نے کیا. کیا یا نہیں کیا بھائی؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ میرا مرد کلندر چھوٹے قد کا جوان پپلا کی جامع مسجد سے اٹھنے والی آواز لے کر جب پشاور کے یادگار چوک پہ کھڑا ہوتا ہے تو تڑپ کر کہتا ہے صدیق تجھے بھی نہیں چھوڑوں گا, صدیقہ تیرا دامن بھی نہیں چھوڑوں گا, جان دے دوں گا, وجود کے ٹکڑے کروا دوں گا, ہتھ کڑی بیڑی پہن لوں گا, تیری محبت میں تڑپ جاؤں گا, بچے یتیم کروا چھوڑوں گا, بیوی بیوہ کروا چھوڑوں گا, پر صدیق اور صدیقہ کے دروازے پہ پہرا نہیں چھوڑوں گا. کہتا نہیں کہتا بابا؟ کہتا نہیں کہتا؟ کہتا نہیں کہتا؟ پاکستان کا ایک بہت بڑا شاعر ہے, اللہ اس کی زندگی میں برکت دے, جس کو دنیا امام الشعراء شاعر انقلاب ملک شہادت علی طاہر کے نام سے جانتی ہوں. جانتے ہو؟ سارے جانتے ہو؟ آپ کے پاس آتے بھی رہتے ہیں. طاہر جنگی نے مجھے خود بتایا, میں 2018 میں جنگ الیکشن کی مہم میں تھا, 2 ہفتے میں جنگ میں تھا, الیکشن کی تیاری چل رہی تھی. مجھے طاہر جنگی نے خود بتایا مولوی صاحب ایک دن مسرور کھڑا تنگ کر رہا تھا, مسرور کھڑا چھوٹا سا بچہ تھا تنگ کر رہا تھا, میں نے اس کو ڈانٹ دیا, میں نے مسرور کو ڈانٹ دیا. میں نے ڈانٹا نا تو امیر عظیمت نے فوراً مجھے مخاطب کر کے کہا طاہر اسے نہ ڈانٹا کرو, یہ یتیم ہے. طاہر اسے مت ڈانٹا کرو, یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے, یہ یتیم ہے. میں نے کہا جس نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو یتیم کہہ دیا اسے حق نواز کہتے ہیں. بچوں سے زیادہ دنیا میں پیار کس سے ہوتا ہے؟ اولاد سب کچھ ہوتی ہے, اولاد کا پیار سب کچھ ہوتا ہے. مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے خود سنا, ان کے افکار, ان کے دوست احباب جو ان کے قریب لوگ رہتے تھے ان سے سنا. میں مولانا اعظم طارق شہید کے گھر میں بیٹھا تھا جب 2017 میں جامع مسجد اقنواز میں پہلی مرتبہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا. اس وقت مولانا معاویہ اعظم صاحب لاپتہ تھے. میں مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بیٹھا تھا. مجھے بتانے والوں نے بتایا ایک دن اعظم طارق اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھائے کھڑا تھا اور بیگم نے کہہ دیا اعظم طارق بتاؤ نا آپ کو یہ مشن پیارا ہے یا اپنے بچے پیارے ہیں؟ اعظم طارق نے اپنے بیٹے کو بستر پہ پھینک دیا, پھینک کے کہتے ایسی اولاد پر میں اپنی امی عائشہ, اپنی ابی عائشہ
عائشہ پہ ایسی ہزاروں اولادیں قربان کر سکتا ہوں. اولاد پیاری نہیں ہے, عائشہ کی عزت پیاری ہے. سبحان میں اللہ. نے کہا ہمارا تعلق ان لوگوں کے ساتھ ہے سبحان اللہ. جنہیں بچے پیارے نہیں تھے, جنہیں بیویاں پیاری نہیں تھی. اگر انہیں تھا تو عائشہ کی عزت سے پیار تھا. اللہ کی قسم, وہ مرد کلندر جس دنیا امام اہل سنت کے نام سے یاد کرتی ہے, علامہ علی شر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ. حضرت شہید رحمت اللہ علیہ کی 2 شادیاں تھیں. کتنی؟ 2 شادیاں. حضرت فرمایا کرتے تھے میں ان دونوں کے ساتھ گھر میں وقت گزاروں, مجھ سے پوچھنے والا کچھ کوئی نہیں ہے, لیکن کہا کرتے تھے یارو مجھے گھر میں نیند نہیں آتی, مجھے ان کے درمیان سکون نہیں آتا کہ حیدری گھر میں سوتا رہے اور حیدری کی ماں عائشہ کی عزت کو لوگ تار تار کرتے رہے, عائشہ پہ تبرہ ہوتا رہے, عائشہ پہ بکواس کی جائے, عائشہ پہ لعن طعن کی جائے, عائشہ کو برا بھلا کہا جائے, علی شیر گھر میں سوتا رہے. میں ایسی بیویوں کو عائشہ کی ایک عزت پہ قربان کرتا ہوں. مجھے کچھ نہیں چاہیے, عائشہ کی ناموس کا گانا ہونا چاہیے. کیا چاہیے؟ کیا چاہیے؟ میں یہ بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں. اس بہت بڑے اجتماع کی وساقت سے اللہ کرے کوئی لکھنے والا بیٹھا ہو, میری بات کو لکھ لینا. کوئی نوٹ کرنے والا بیٹھا ہو, میری بات کو نوٹ کر لینا. 4 دن قبل سندھ حیدرآباد کی دھرتی پہ توہین کرنے والے نے پھر توہین کی, گستاخی کرنے والے نے گستاخی کی, برا بھلا کہنے والے نے پھر برا بھلا کہا. وہ کہتا ہے میرے عقیدے میں جائز ہے, وہ کہتا ہے میرے عقیدے میں اجازت ہے, وہ کہتا ہے میرے عقیدے کا حسن ہے, وہ کہتا ہے میرے عقیدے کا درس ہے. 5 نوجوان چوک پہ نکلے, انہوں نے پتلا بنایا. اس پتلے کا نام امیر المجاہدین صحابہ میں خلیفہ 2 حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پتلے کو دیا گیا. پھر اس پتلے کو آگ لگائی گئی, پھر اس پتلے پہ جوتیاں ماری گئی, پھر اس پتلے پہ لعن طعن کی جائی. مجھے پاکستان کے لوگوں, جوانوں, بچوں, بوڑھوں, بزرگوں, مجھے بتاؤ ایسی پوزیشن میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش ہو جانا چاہیے, گھر بیٹھ جانا چاہیے, سو جانا چاہیے, اپنے کانوں کو روئی دے کے بند کر دینا چاہیے؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ میں صحابہ کا غلام ہوں, صحابہ کا دیوانہ ہوں, صحابہ کا پروانہ ہوں, صحابہ کا عاشق ہوں, اور میری رگوں میں چلنے والا خون ان کی وجہ سے ہے. آج میں حلالی ان کی وجہ سے ہوں, آج میں غیرت مند ان کی وجہ سے ہوں, آج میں بہادر ان کی وجہ سے ہوں. اور میں نے جو کلمہ پڑھا یہ کلمہ بھی مجھے صحابہ نے دیا. مجھے بتاؤ ان کی توہین ہو, کیا مجھے چپ رہنا چاہیے؟ کیا مجھے خاموش رہنا چاہیے؟ کیا مجھے یہ کہنا چاہیے یہ بڑوں کا کام ہے؟ کیا یہ کہنا چاہیے یہ قیادت کا کام ہے؟ کیا یہ کہنا چاہیے کہ یہ لیڈروں کا کام ہے؟ پھر میں کیا کر رہا ہوں؟ پھر میں کیوں آیا ہوں؟ پھر میں کیوں تقریر کرتا ہوں؟ پھر میں کیوں ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں؟ مجھے یہاں کھڑا ہونے کا پھر کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں ہے. مجھے اتنے بڑے مجمع کو آدھی رات بٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے, ان کو عقیدہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے. جب میرا اپنا عقیدہ کمزور ہوگا ان کو کیا دوں گا؟ جب میرا اپنا مشن کمزور ہوگا ان کو کیا دوں گا؟ جب میری اپنی غیرت کمزور ہوگی ان کو بہادر کیسے بناؤں گا؟ میں آج ہزاروں کے مجمع میں پھر اعلان کر رہا ہوں, اداروں کے لوگوں بیٹھے ہو تو نوٹ کرو, اللہ کی قسم ہے میں اپنی جان عزیز نہیں ہے, خدا کی قسم اپنی جان عزیز نہیں ہے. ہم صحابہ کے لیے تڑپ جانا چاہتے ہیں, خدا کی قسم مچل جانا چاہتے ہیں. میں کئی دنوں سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں, ابو بکر فاروقی کو ابو بکر کی ماں نے پیدا اس لیے کیا کہ وہ صحابہ کی عزت پہ قربان ہو جائے. پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو, سو گئے ہو, آرام میں آ گئے ہو, کچھ کہتے نہیں ہو, کوئی جواب نہیں دیتے ہو, ڈر جاتے ہو, کہتے ہو بچوں کا کیا بنے گا, بیوی کا کیا بنے گا, اکنواز کے بچوں کا کیا بنا ہے, اسار کے بچوں کا کیا بنا ہے, مختار کے بچوں کا کیا بنا ہے. کیا عاصم معاویہ سیال نہیں جی رہا؟ اس کو خدا نے عزت نہیں دی ہے؟ کیا مسرور نواز زندہ نہیں ہے؟ معاویہ اعظم کو خدا نے عزت نہیں دی ہے؟ کہ یہ لوگ نہیں چل رہے, یہ لوگ کام نہیں کر رہے؟ کیا ہوگا؟ اللہ کی قسم تم صحابہ کی عزت پہ کٹ مرنے کا ارادہ کر دو, خدا دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دے گا, خدا دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دے گا, خدا عزت ہے تمہیں عطا کرے گا,
خدا تمہیں عظمتیں عطا کرے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں صدیق تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کوٹدو کا ایک نوجوان، میں نے کئی مرتبہ کہا، اس نے خواب دیکھا، مجھے اس نے ناشتے پہ بلایا اپنے گھر، میں جتوئی میں اس کے گھر ناشتے پہ گیا، اس نے مجھے واقعہ فاروقی صاحب میں نے بلایا آپ کو اس لیے میں آپ کو ایک خواب سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی میں خواب میں ایک باغ میں کھڑا ہوں، خوبصورت سا باغ ہے، میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، کوئی نظر نہیں آ رہا، ایک سفید لباس میں خوبصورت جوان، اچھے خاصے قد کا، بڑا کڑیل جوان میرے پاس آیا اور مجھے ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اکیلے کھڑے ہو، آؤ میں آپ کو آپ کے دوستوں سے ملواؤں، آؤ میں آپ کو دوستوں سے ملواؤں۔ کہتے میرا ہاتھ پکڑ کے لے گیا، کہتے ایک چبوترا بنا ہوا تھا، وہاں میری نظر پڑی، امیر عظیمت بیٹھے تھے، میری نظر پڑی سارو القاسمی بیٹھے تھے، میری نظر پڑی اعظم طارق بیٹھے تھے، میری نظر پڑی علی شیر حیدری بیٹھے تھے، میری نظر پڑی ملک بیٹھے تھے، میری نظر پڑی شہداء بیٹھے تھے۔ میں نے دیکھا، میں چاہتے ہی امیر عظیمت سے ملا، اسار القاسمی سے ملا، شہداء سے ملا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے مجھے سینے سے لگایا، حالانکہ وہ کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں امیر عظیمت سے کبھی ملاقات پھر بھی کہتے ہیں وہ مجھے ایسے ملے جیسے ہمارا کوئی پرانا تعلق ہے، مجھے ملے سارے، اور مجھے امیر عظیمت کہتے ہیں آپ ان سے ملیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں ابو بکر صدیق ہے، آپ ان سے ملیں، یہ حضرت عثمان غنی ہیں، آپ ان سے ملیں، یہ حضرت علی ہیں۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میں نے فوراً سوال کیا، آپ نے ابو بکر سے تو ملوا لیا، عثمان غنی سے تو ملوایا، حیدر کرار عمر کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا عمر کہاں ہے؟ تو پتہ ہے مجھے امیر عظیمت نے جواب میں کہا آپ کو جو ہاتھ پکڑ کے لے آیا وہ کون تھا؟ سبحان اللہ، خدا کی قسم میں نے اس کی پیشانی کو چوم لیا، میں نے اس کے ہاتھوں کو چوم لیا، میں نے کہا تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے اپنی زندگی میں صدیق کو دیکھ لیا، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے اپنی زندگی میں عمر کی زیارت کر لی، تو بڑا خوش نصیب ہے، تو نے اپنی زندگی میں عثمان کو دیکھ لیا، حضرت علی کو دیکھ لیا۔ میں نے کہا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے جو لوگ دنیا میں جنتی لوگوں کا دیدار کر لے اس پہ جنت واجب ہو جائے، کیونکہ جنت میں جہنمی نہیں جا سکتا، جنت میں جہنمی نہیں جا سکتا۔ یہ اعزاز بھی کسی کسی کو ملتا ہے، اور بتانے والے بتاتے ہیں، مجھے ایک شخص نے بتایا، مولانا معاویہ اعظم صاحب کہہ رہے تھے جب ہم کال کوٹھڑیوں میں تھے نا، ہم گرفتار تھے، تو میں نے کئی راتوں میں امی عائشہ سے ملاقات کی، کئی راتیں ایسی گزری جب مجھے تسلی دینے میری ماں آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا کیوں نہ آئے کہ وہ اعظم طارق کہ جسے تسلی دینے کے لیے حضرت ہزاروی رحمت اللہ علیہ دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے کہا تھا اعظم طارق کو لینے اسلام آباد امی آئی تھی، کہا تھا نہیں کہا تھا، کہا تھا نہیں کہا تھا۔ میں نے کہا مجھے بتاؤ یار ایسے لوگوں سے ہمارا تعلق ہے، موت سے پھر ہم کیوں ڈریں، شہادت سے کیوں ڈریں؟ بھئی شہادت ڈرنے کے لیے نہیں ہے، شہادت تو حاصل کرنے کے لیے، شہادت تو کمانے کے لیے ہے، شہادت تو مانگنے کے لیے۔ اس کے لیے حضور نے دعا کی ہے، اس کے لیے ابوبکر نے دعا کی ہے، اس کے لیے عمر نے دعا کی ہے، اس کے لیے عثمان نے دعا کی ہے، شہادت کے لیے علی نے دعا کی ہے۔ صحابہ شہادت کے متلاشی تھے، صحابہ شہادت کی دعا کرتے تھے، صحابہ شہادت کی تمنا کرتے تھے۔ میں نے کہا غازی بستی میں بیٹھنے والوں، توہین کرنے والے توہین کر رہے ہیں، اعتراض کرنے والے اعتراض کر رہے ہیں، برا بھلا کہنے والے برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہمیں بھی تو کوئی بتائے نا، اگر یہ ان کا مذہب ہے پھر ہمارا بھی تو کوئی مذہب ہے یا نہیں ہے؟ ان کا مذہب ہے، وہ کہتے ہیں گالی دینا ہمارا مذہب ہے، میں نے کہا دفاع میرا مذہب ہے۔ وہ کہتا ہے تبرہ میرا مذہب ہے، میں نے کہا دفاع میرا مذہب ہے۔ وہ کہتا ہے تذلیل کرنا برا بھلا کہنا میرا مذہب ہے، میں نے کہا دفاع کرنا اور جو بندہ دفاع کر رہا ہوتا ہے نا وہ بہت کچھ کرتا ہے، دفاع کرنے والا بہت کچھ کرتا ہے۔ کسی پہ چوری، کوئی چور جس کو کوئی ڈاکو لپیٹ لینا اپنی جان بچانے کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، کبھی کبھی ڈاکو کو مار بھی دیتا ہے، کبھی کبھی ڈاکو کو مار بھی دیتا ہے۔ میں نے کہا غلط راستہ دکھا رہے ہو، غلط سوچ کو جنم دے رہے ہو، غلط نظریہ بیان کر رہے ہو،
میں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں نا جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کل کہہ رہے تھے ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کی توہین نہیں کرتے، کہتے نہیں کہتے؟ میں نے کہا یہی باگڑ بلے اپنی قوم اور اپنے مجمع میں جا کے پھر صحابہ کی توہین کرتے، بتاؤ ان سے بڑا جھوٹا کوئی اور ہوگا؟ یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہمارے یہاں کسی کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے، پھر یہ توہین کرتے۔ میں نے کہا ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اگر اختلاف ہے تو صداقت کے لیے ہے، اختلاف ہے تو عدالت کے لیے، اختلاف ہے عثمان کے لیے، اختلاف ہے علی کے لیے، اختلاف ہے معاویہ کے لیے، ہم صحابہ کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، صحابہ کے لیے صدائیں لگا رہے ہیں، صحابہ کے لیے آواز لگا رہے ہیں، صحابہ کی نوکری کر رہے ہیں، صحابہ کی چوکیداری کر رہے ہیں، اور چوکیداری کرتے کرتے کوئی طبقہ صحابہ پہ اعتراض کرے گا، جواب دوں گا، تنقید کرے گا، جواب دوں گا، تبرہ کرے گا، جواب دوں گا، برا بھلا کہے گا، جواب دوں گا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، ہاتھ کھڑے کر کے بتانا کیا اس بے ایمان کو جواب دینا شرارت ہے یا عبادت ہے؟ شرارت ہے؟ میں نے کہا ملک کا قانون ہے، کوئی فوج کی توہین کرے کیس بنتا ہے، فوج کی توہین کرے گرفتار ہوتا ہے، جج کی توہین کرے گرفتار ہوتا ہے۔ تم نے میرے صدیق کو جج سے بھی گیا گزرا سمجھا ہے؟ تم نے میرے عمر کو فوجی سے بھی گیا گزرا سمجھا ہے؟ میں ایسے کروڑوں جج، ابو بکر کے پاؤں میں آنے والی وہ خاک بھی اس سے افضل ہے، میں ابو بکر کی جوتی بھی اس سے افضل ہے کہ ایسے ججوں کو یا ایسے فوجی یہ ملک میں کوئی بھی ایسا طبقہ ہو، میں ان تمام کو بلکہ میں اپنے خاندان کو اپنے قبیلے کو ایک ابو بکر کی جوتی پہ قربان کر سکتا ہوں۔ اتنی عظمت والا ابو بکر جس کے لیے آسمان پہ جبریل آئے، جبریل آ کے کہے آقا ابو بکر سے کہیں اللہ پوچھ رہے ہیں آپ مجھ پہ راضی بھی ہو یا نہیں ہو؟ وہ ابو بکر جس کے لیے جبریل آئے اور جبریل آ کے کہہ رہے ہیں آقا ابو بکر سے کہیں اللہ آپ کو سلام کہہ رہے، اور پھر ابو بکر جواب میں کہے آقا جبریل سے کہہ دیں سلام کہہ رہے، میرا نام بھی لے رہے، جبریل واپس چلے جائے، پھر واپس ہے آ کر کہیں ابو بکر سے آقا کہہ دیں اللہ صرف سلام نہیں کہہ رہا، ابو بکر عرش پہ بیٹھ کے تیرا نام بھی لے رہا، تیرا نام بھی لے رہا ہے۔ میں نے کل بھی ایک جگہ کہا، میں نے کہا اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ایک انگوٹھی دی اور انگوٹھی پہ کہا ابو بکر اس پہ لکھواؤ لا الہ الا اللہ۔ حضرت ابو بکر انگوٹھی لے گئے، سونار کے پاس پہنچے اور اس نے کہا اس پر لکھو محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سونار نے انگوٹھی واپس کی تو لپیٹ کر ایک کاغذ میں یا ایک کپڑے میں وہ انگوٹھی آقا کے ہاتھوں میں آئی، حضور نے اس انگوٹھی کو دیکھا، ابو بکر کو بلا لیا اور سوال کیا ابو بکر میں نے کیا کہا تھا، آپ نے کیا لکھوایا؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا آپ نے لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں نے محمد الرسول اللہ بھی ساتھ لکھوا دیا۔ ابو بکر کہتے آقا کہتے ابو بکر اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی انگوٹھی پہ کچھ اور لکھا ہے، یہ کیوں لکھوایا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں آقا اگر کچھ اور لکھا ہے پھر یہ میں نے نہیں لکھوایا، ابھی یہ باتیں چل رہی ہیں، آسمان سے جبریل آ گئے، جبریل آ کے کہتے ہیں آقا پہلے ابو بکر سے پوچھیں آپ نے تو اکیلا لا الہ الا اللہ کہا تھا، ابو بکر نے محمد الرسول اللہ کیوں لکھوا دیا؟ آقا نے پوچھا، ابو بکر نے جواب میں کہا یا رسول اللہ آپ کا نام ابو بکر خدا کے نام سے جدا برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر نے جب یہ جملہ کہا جبریل مسکرا کے کہتا ہے آقا جب ابو بکر محمد الرسول اللہ لکھوا کے آ رہا تھا خدا نے مجھے بھیجا اور بھیج کر کہا جبریل جا اس انگوٹھی پہ میرے اور میرے محبوب کے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی لکھوا۔ اللہ فرماتے ہیں ابو بکر کو میرا نام تیرے نام سے جدا برداشت نہیں ہے، مجھ خدا کو ابو بکر کا نام محمد کے نام سے جدا برداشت نہیں۔ وہ ابو بکر کامیاب ہو گئے، جنت میں موجود ہے۔ میں نے ایک تقریر سنی، آخری بات توجہ کرنا، میں نے ایک تقریر سنی، اس میں ایک نوجوان اسٹیج پہ کھڑا تھا، بڑے چھلانگے لگا رہا تھا، اسٹیج میرا نہیں تھا، مجمع میرا نہیں تھا، عوام میری نہیں تھی، وہ جو بچہ کھڑا تھا وہ میرا نہیں تھا، میرے مسلک کا نہیں تھا، میرے عقیدے کا نہیں تھا،
پر وہ بات بڑی قیمتی کر رہا تھا. اس نے کہا جس روزے میں حضرت حسین آرام فرما رہے ہیں نا، جس روزے میں حضرت حسین آرام فرما رہے ہیں نا، اس روزے کے 30 کلومیٹر دائیں، 30 کلومیٹر بائیں، 30 کلومیٹر سامنے، 30 کلومیٹر پیچھے، یعنی اس احاطے میں جتنے لوگ قبر میں موجود ہیں ان لوگوں پہ جہنم حرام، جنت واجب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ان لوگوں پہ جنت. میں نے کہا اعتراض ہی نہیں کرتا، اختلاف ہی نہیں کرتا، بلکہ تائیں میرا مسئلہ ہی حل کر رہی تھے. تائیں میرا مسئلہ حل کر رہی تھے. ہوا کہ ایک ہی میں آگے جڑے روزے نواسا ستا ہوئے 3 کلومیٹر تک جہنم حرام ہے. نانے دے بارے کیا خیال ہے؟ نانے صحیح دے بارے کیا خیال ہے؟ میں کہ وقت میں گال کرے سا تو چڑ پوسے، تو رو پوسے، تو پیٹ پوسے، تو کوٹ پوسے. وہاں کہ وہ کیا ہے؟ میں کہ اگر نواسے دی عزت اور عظمت دائی عالم ہے ولنانا تو میرے ابو بکر کو پئی گکی پہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ولنانا تو میرے عمر کو گکی پاتی پہ. سبحان اللہ. انہیں بارے کیا خیال ہے؟ میں نے کہا میرا عقیدہ صحابہ، میرا نظریہ صحابہ، میری سوچ صحابہ، میرے فکر صحابہ، میرے افکار صحابہ، میری غیرت صحابہ، میری جرت صحابہ، میری بہادری صحابہ، میری ادائیں صحابہ، میری وفائیں صحابہ، حق نواز کا اعلان میرے صحابہ، ایثار کی آواز میرے صحابہ، ضیاء الرحمن کا درد دل میرے صحابہ، اعظم کی جرت میرے صحابہ. آج بھی اعلان دنیا کے کونے کونے میں کیا جا رہا ہے. صحابہ نہ ہو اسلام نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو دین نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو شریعت نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو طبیعت نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو عبادت نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو افکار نہ ہوں گے، صحابہ نہ ہو کلام نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو قرآن نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو حدیث نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو دین نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو شریعت نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو آزاد نہ ہوگی، صحابہ نہ ہو سجدہ نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو رکوع نہ ہوگا، صحابہ نہ ہو قیام نہ ہوگا. اور جب صحابہ کے بغیر کچھ نہیں ہوگا پھر بستی قاضی کا جوان میرے ساتھ کہے گا، غیرت سے کہے گا، جرت سے کہے گا، بہادر بن کے کہے گا، دلیر بن کے کہے گا، آواز سے کہے گا، زور سے کہے گا، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے گا بلکہ آج حلالی اپنی حلالت کا ثبوت دے گا. ہاتھ فضا میں اٹھائے گا، سینے کا زور لگا کے میرے ساتھ کہے گا صحابہ 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 صحابہ. بیٹھ 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 صحابہ صحابہ صحابہ. بیٹھ کے کہ بیٹھ جا بیٹھ جا. صحابہ 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 صحابہ. اللہ جو آج اس ادارے میں بیٹھ کے مسجد میں بیٹھ کے تیرے صحابہ کی عزت کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اس ہاتھ کو کبھی کسی کمینے کا محتاج نہ کرنا. صحابہ 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 صحابہ. خاموشی خاموشی نہیں چاہیے، تیری آواز چاہیے. آج ہی میں شاعری سے ہو کے آ رہا ہوں اور تیری آواز بھی شاعری جانی چاہیے. پکار کے کہہ دے، رعب سے کہہ دے، آواز سے کہہ دے، جرأت سے کہہ دے، بہادری سے کہہ دے، کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا. آواز سے کہہ دے بستی قاضی والو، تمہاری آواز صحابہ کے دشمن کے دل پہ بجلی بن کے گرے. صحابہ 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 صحابہ
मदह सहाबा की एक धूम मचा देंगे, ये जज्बा ईमानी आलम को दिखा देंगे। फूल मारेंगे ना फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे या साहब वली मारेंगे। जो भी करते हैं सहाबा पे तबर्राबाजी, उनको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। कौन मारेंगे? कौन मारेंगे? अगला नारा कह रहा हूं, एक आवाज मैं लगाऊंगा, 2 दफा आप साहबा कहोगे। कितनी मर्तबा? लेकिन अभी जो आपने डंडी मारी अब नहीं मारना, डंडी नहीं चलेगी। पीछे वालों का हाथ भी नहीं उठ रहा, आवाज भी नहीं निकल रही। जो थका हुआ है वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करे घर चला जाए। यहाँ थकने वालों के लिए गुंजाइश नहीं है, यहाँ बहादुरों के लिए गुंजाइश है, दिलेरों के लिए गुंजाइश है। तेरी आवाज साहब और अहले बैत के दुश्मन के घरों के दरवाजे पे ऐसे जा लगे जैसे उसे पता चले आज बस्ती काजी में साहबा के गुलामों का तूफान आया। अहले बैत साहबा साहबा, अहले बैत इंतजामी की इजाजत से एक नारा लगाना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दे दो। मैं एक नारा लगाना चाहता हूँ, मैं नारा लगा रहा हूँ, मेरी कमर न लगने देना, पीठ न लगने देना। नारा उनका है, मेरा नहीं है। नारा उनका है, मेरा। इस नारे से जिसको तकलीफ होगी परेशान होगा, आप भी परेशान ना, कोई ऐसी बात नहीं करने वाला। मैं जिम्मेदार स्टेज पे खड़ा हूँ, जिम्मेदारी के साथ एक नारा लगा रहा हूँ, अहले बैत के मुनकिर पे लाना, अहले बैत के मुनकिर पे लाना, के मुनकिर पे लाना। अभी भी हाथ नीचे, मुझे हाथ